اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تحریک کربلا سمجھنا اگر کوئی انسان چاہتا ہے قیام امام حسین کو، تحریک کربلا کو، تو اس کے لیے بہترین دستاویز خطبات امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اگر انسان خود اپنے خیالات کے ذریعے سے یا اپنے تجزیات اور تبصروں کے ذریعے سے امام عالی مقام کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی جانب سے تبصرے کرے، تو بہت ساری غلط فہمیاں جو اس وقت پیدا ہو گئی ہیں، تو یہ غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن چونکہ خود امام عالی مقام نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے ہدف اور مقصد کو بیان کیا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امتی فی جد رسول اللہ ارید ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بیان فرمایا، اور نہ صرف مدینے سے نکلتے وقت بلکہ آپ مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے، جہاں پر تقریباً 4 مہینے کا عرصہ، تقریباً یہ مدینے سے کربلا پہنچنے تک 5 مہینے کا تقریباً عرصہ گزرا۔ اس دوران آپ نے مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائے اور اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا۔ لہٰذا ہم تحریک کربلا کو، مقصد اور قیام امام حسین کو بس زبان امام حسین اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر بہت بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے جید علماء کرام شریک گفتگو ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مشہور معروف عالم دین علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ آپ صدر جمعیت علماء پاکستان کراچی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین کرام، بہت ہی مشہور معروف شاعر جو مسلمان نہیں، سکھ مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے امام عالی مقام کے مقصد کو جس طرح بیان فرمایا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ یعنی امام عالی مقام علیہ السلام نے حق اور باطل کو بہت ہی واضح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا کربلا کے اس معرکے میں۔ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ 4 محرم الحرام ہے آج۔ 4 محرم الحرام کو امام عالی مقام 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اور 4 محرم کو کون سے ایسے واقعات 4 محرم کو پیش آئے، آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیجیے گا۔ بہت بہترین طریقے سے آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو مقدمات بیان کیے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کربلا شناسی کے حوالے سے، عاشور شناسی کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے بیانات کی روشنی میں کہ یقیناً جس پر گزری ہے اس کے بیان سے زیادہ بہتر اور کون بیان کر سکتا ہے، بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کا آغاز فرمایا۔ اور ہدف کربلا بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو فعل امام سے اور قول امام سے ہی سمجھ سکتا ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جب 4 محرم سے پہلے 3 محرم کو وہاں سرزمین کربلا کہ جہاں پر اب سب کو معلوم تھا کہ مولا اعلان کر چکے ہیں 2 کو کہ یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہیں پر ہمیں قیام کرنا ہے، 3 محرم کو مولا نے اس سرزمین کے مالکوں کو بلایا اور ان سے اس سرزمین کو خریدا،
خرید کر انہیں اسے بخش دیا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو اعلانات ہیں اور یہ عمل ہے مولا کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. مولا یقین کے ساتھ اقدامات انجام دے رہے ہیں اور مولا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس سرزمین کو میں تم سے خریدتا ہوں. 60,000 درہم میں مولا نے سرزمین کو، اس جگہ کو جہاں پر آج قبر مولا امام حسین علیہ السلام ہے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اس کو خریدا اور انہی کی حوالے کر دیا. اور فرمایا کہ دیکھو جب ہماری قبریں یہاں بن جائیں اور ہمارے زائر یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آئیں تو ان کے لیے 3 دن کا انتظام کرنا، ان کے لیے مہمان نوازی کرنا، ان کا استقبال کرنا. یہ یقین ہے، یعنی ایک مولا، ایک امام، ایک معصوم رسول کا نواسا اگر ایک بات کہہ رہا ہے تو یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ ان کے تمام ارشادات کے اندر پیچھے یقین بھی شامل ہے کہ یہ ہونا ہے، خبر دے رہے ہیں مستقبل کی. اب اگر 4 محرم کو مولا کے پاس عمر سعد آ رہا ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے بھیجا ہوا کہ جاؤ اور مولا سے یہ امام کو بلایا ہے کوفے کے اندر. کنہوں نے بلایا؟ مسلمانوں نے لیٹرز بھیج کر کے بلایا. 18,000 نام امام کے پاس پہنچے ہیں مدینے میں. تو اس ناموں کے اوپر تحقیقات کے طور پر مولا نے مسلم بن عقیل کو جو بھیجا وہ تمام سلسلہ جو ہم اور آپ بار بار مختلف جگہوں پر حضرت مسلم بن عقیل کی تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے تحقیق ان ناموں کی کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا. نمائندے نے بھی اس کی تائید جب کی، یعنی کوفیوں نے تمام کے تمام اس کی تائید کی اور بیعت کی، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا پیش آیا وہ اپنی جگہ پر. لیکن امام مسلم کے اس تائید کے بعد وہاں سے جب چلے ہیں، اب کربلا میں جب پہنچ گئے ہیں، حر نے روکا ہے راستہ اور پھر واپس جانے سے روکا ہے، وہیں پر قیام کے لیے کہا ہے. اب عمر سعد آ کر کے سوال کیا کرتا ہے مولا سے، آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد قیام، مقصد کربلا کے اندر قیام کیا ہے؟ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور میرا قیام کیوں ہے. جاؤ ان کوفیوں سے پوچھو، تم لوگ خود مجھے بلانے والوں میں سے ہو. میں رسول کا نواسا مدینے میں تھا، مجھے بلایا گیا ہے تو میں آیا ہوں. اگر نہیں چاہتے کہ میں یہاں پر رہوں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر کہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام ایک بار پھر فیض کربلا پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا اور حجت الاسلام مولانا جعفری صاحب فرما رہے تھے کہ امام علی مقام اور عمر سعد کے درمیان جو ملاقات ہوئی اور اس میں جو گفتگو ہوئی اس کو آپ بیان فرما رہے تھے، اس کو ذرا کنٹینیو فرمائے گا. امام علی مقام علیہ السلام کے پاس عمر سعد آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں. جب امام علیہ السلام کے پاس عمر سعد آیا اور اس نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ میں تم کوفیوں کے لیٹرز، خطوط کو دیکھ کر، دعوت ناموں کو دیکھ کر، اور 1-2 نہیں 18,000 لوگوں نے نامے لکھے ہیں تو میں یہاں پر آیا ہوں. دین کی بقا کے خاطر آیا ہوں، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے خاطر آیا ہوں، نہ اپنے دنیاوی کسی امور کے لیے. لیکن تم لوگ اگر چاہتے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں تو واپس چلا جاتا ہوں. امام علیہ السلام کا یہ جواب لے کر عمر سعد عبید اللہ کے پاس گیا اور عبید اللہ نے ایک ہی بات کہی، اور وہ بھی عمر سعد نے پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں سے نقل نہیں کیا. جانتا تھا کہ امام یہ تقاضا عبید اللہ کا پورا نہیں کریں گے. عبید اللہ نے وہ جملہ جو کہا تھا وہ کیا تھا جو عمر سعد بیچ میں اپنے پاس رکھ کر خاموش ہو گیا. اور بعد میں پھر اس کے بعد بھی ایک اور نام آیا جس کی اب ذکر کروں گا. عبید اللہ نے یہ کہا تھا کہ امام سے یہ کہہ دو اے عمر سعد کہ بس کربلا سے واپس جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ یزید کی اور آپ کے اصحاب یزید کی بیعت کر لیں. امام علیہ السلام کیسے اس زانی، شراب خور اور تمام کے تمام ان باطل اقدامات کرنے والے شخص کی بیعت کر سکتے تھے، باعث کہ یہ خود امام وقت تھے اور دین کی بقا امام کے قیام سے تھی. کیسے امام اس یزید کی بیعت کر لیتے کہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت لا یبائی مثلی مثلک مثلہ
میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جو مجھ جیسا ہوگا. یعنی امام حسین علیہ السلام فقط ایک اپنا رول نہیں بتا رہے بلکہ رول بھی دے رہے ہیں اور رول بھی دے رہے ہیں. جزاک اللہ. علامہ نورانی صاحب، قاضی احمد نورانی صاحب، امام علی مقام کے خطبات کے اندر ایک جملہ یوں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس و عبید الدنیا، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، اور یہ دین ان کے زبانوں کے اندر لغلقہ زبانی کی حد تک ہے، اور جیسے ہی ان کے مفادات سے یہ دین ٹکراتا ہے تو پھر ان کے ایمان جو ہے پھر نظر آتے ہیں کہ کتنے لوگ پھر ایمان پہ رہتے ہیں. تو امام علی مقام اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھنا تو یہ تھا کہ سامنے بھی نمازیں ہو رہی ہیں، سامنے بھی حافظین قرآن موجود ہیں، سامنے بھی اذان ہو رہی ہے. اس کے باوجود امام علی مقام فرماتے ہیں کہ یہ دین کے غلام، وہ دنیا کے غلام ہو چکے. تو کیا ایسی بات تھی کہ جو امام علی مقام بیان کرنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا ہے لوگوں کیا اس بچے کی کوئی قیمت ہے؟ کیا کوئی اسے خریدے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مر گیا، ظاہر ہے کہ اس میں سڑان پیدا ہوگی، کسی حیثیت نہیں ہے. کہا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت و قیمت اس سے بھی کم ہے. اللہ. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. انہوں نے دین اپنے نانا سے سیکھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ دنیا دار کے نزدیک جو دنیا کی حیثیت ہے وہ عارضی ہے، وہ ایک فریب ہے. یہاں کی لذتیں، یہاں کی معلومات سب کچھ عارضی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس دنیا داری میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ حق کو حق نہیں کہنا چاہ رہے. وہ تمام لشکر جو امام کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ نواز رسول ہیں، آپ حق پر ہیں، اور اس دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں جو آپ کے نانا لے کر آئے ہیں، اس شریعت کے نفاذ کے لیے آئے ہیں. لیکن چونکہ ان کے سامنے وقتی مفادات ہیں، ایک حاکم جو ظالم ہے، جو غیر شرعی احکامات دے رہا ہے، جو خود ساختہ ہے، جو اسلام کی تاریخ کو اپنے کرتوتوں سے تبدیل کرنا چاہتا ہے، کچھ اس کے خوف سے اور کچھ اس لالچ سے کہ اس حاکم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات مل جائے گا، وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دنیا کے غلام بن گئے ہیں. یہ دنیا داری میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں کہ بھول گئے آخرت کو، کہ انہیں اللہ رب العزت کو کیا جواب دینا ہے. یہ ظاہری طور پر عبادات بھی انجام دے رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ جملہ، یہ ان کا کلمہ صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ آج کے زمانے میں بھی رہنمائی کر رہا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، وہ حج و عمرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اقامت دین کے لیے کھڑے ہونے پہ تیار نہیں ہیں. وہ وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کا یہ جملہ اسی بات کا غماز تھا کہ وہ لوگ جو بظاہر دین پہ عمل کرتے ہوں لیکن دین کی روح کو نہ سمجھتے ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ امام علی مقام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نانا کے دین کا جو نظام ہے، نظام پروردگار ہے، نظام خدا ہے، اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ظاہراً اسلام ہے. یعنی پھر آپ نے جب نکلتے وقت جو جملہ فرمایا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو کس چیز کی اصلاح؟ کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھیں، روزے نہیں رکھے جا رہے تھے، حج نہیں بجا لائے؟ جبکہ آپ جب چھوڑ کے آ رہے تھے تو جوگ در جوگ لوگ حج کی طرف جا رہے تھے. حج بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے، تو سب کچھ تو ہو رہا تھا. کیا نہیں ہو رہا تھا؟ کس چیز کی اصلاح چاہتے ہیں امام علی مقام؟ امام علی مقام علیہ السلام کے خود اس محترم اور عظیم جملے کے اندر حکمت اور جواب موجود ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کو رائج کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام ان نمازیوں کو، ان روزے داروں کو، ان زکوٰۃ نکالنے والوں کو، ان حاجیوں کو، ان طواف کرنے والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم دین کے نام پر انجام دے رہے ہو یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے.
یہ میرے نانا کا دین اس انداز میں نہیں ہے. جو روزے دار ہوگا، جو نمازی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو حاجی ہوگا، جو طائف ہوگا، طواف کرتا ہوگا مطاف میں، وہ میرے نانا کی سیرت پر بھی عمل کرتا ہوگا. وہ غاصب نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوگا. وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہوگا. اگر نمازیں ہو رہی ہوں اور حق زہرا غصب کیا جا رہا ہو، اگر نمازیں ہو رہی ہوں اور مظلومین کا حق غصب کیا جا رہا ہو، اگر نمازیں ہو رہی ہوں اور لوگوں کو بے جا ظلم و جور کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، تو یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے. میں اپنے نانا کے دین کو رائج کرنا چاہتا ہوں. خرجت لطلب اصلاح امت جدی، اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کے اندر. اگر امت کے اندر خرابیاں دیکھ رہا ہوں، ایک حد تک ان خرابیوں کو میں تحمل کرتا چلا گیا، لیکن اب وہ تحمل سر کو پہنچ چکا ہے، بالکل یعنی بقول فارسی سر رسید ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مولا اپنے اس جملے کے ذریعے سے خود بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ خرابیاں اس دین اسلام محمدی کے اندر انہی مسلمانوں کے ذریعے سے ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب مجھ حسین پر قیام کرنا واجب ہو گیا ہے. اگر میں ابھی قیام نہیں کروں گا تو دین اپنی اصلی شکل میں واپس نہیں آ سکتا. جزاک اللہ. علامہ نورانی صاحب معذرت کے ساتھ دامن وقت میں کمی ہے اور بہت مختصراً اگر آپ جواب عنایت فرمائیں گے ایک آدھ منٹ کے اندر کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام آپ نواز رسول ہیں. آپ نے 2 محرم سے لے کے عصر عاشور تک مسلسل خطبات دیے. آپ کی زبان اقدس سے جملے ادا ہو رہے ہیں، لیکن سامنے لوگوں پہ اثر. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ جملہ بھی کہا کہ اے میرے بھائی حسین، آپ کی گفتگو کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے ارشادات ہیں وہ تو اس لیے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا دین و نصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، وہ حق ادا کرنا تھا. لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے دنیا داری آ جائے تو وہ دین کو حق سمجھنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، لیکن اس پہ فرق نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس کے سامنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ آپ نواز رسول ہیں، آپ کی شان بالا ہے، آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ عین حکم خداوندی ہے، خداوندی حکم کے مطابق ہے. لیکن اس کے باوجود عارضی طور پر جو مفادات ان کے سامنے تھے، جو دنیا کی لذتیں ان کے سامنے تھیں، وہ انہیں محروم کر رہی تھیں اس دین سے. صحیح. ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد رضا جعفری صاحب، اور آپ کے ساتھ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب شریک گفتگو ہیں. اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. امام علی مقام نے 4 محرم الحرام کو مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائے. ان میں ایک تو آپ نے بیان فرمایا کہ عمر سعد کے ساتھ ایک ملاقات تھی. اس کے علاوہ آپ نے 4 محرم کو کیا آپ نے ارشادات فرمائے؟ امام علیہ السلام کے ارشادات کے 2 مرحلے ہیں. ایک اپنے اصحاب کے ساتھ اور ایک مخالف سمت سے آنے والے افراد کے ساتھ. مخالف سمت سے آنے والا جو فرد ہے، ایک مرتبہ آ رہا ہے، عمر سعد کے علاوہ عبید اللہ نے ایک دوسرے شخص کو بھیجا. جب وہ دوسرا شخص آ رہا تھا تو ابو ثمامہ سیداوی نے دور سے دیکھا اور اپنے اصحاب سے، امام کے اصحاب اب آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جو سامنے سے آ رہا ہے یہ پہلے سے اس کا ماضی اچھا خاصا مخدوش ہے، یہ ظالم ترین شخص ہے جو عبید اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اسے امام کے پاس ڈائریکٹ میں جانے نہیں دوں گا. عبید اللہ نے آنے والے شخص سے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا امام کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اور ابو ثمامہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تجھے امام کے پاس جانے نہیں دوں گا، یا تو مجھے یہ بتا کہ تجھے کام کیا ہے اور میں تیرے ساتھ چلوں گا. اس نے کہا کوئی حرج نہیں. کہا نہیں، فقط اتنا نہیں. ابو ثمامہ سیداوی نے فرمایا کہ اگر تو امام کے پاس میرے ساتھ بھی جائے گا تو تیرے تلوار کے دستے پر تیرے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہوگا. یہاں تک میں اپنے امام کی حفاظت چاہتا ہوں. آنے والے شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس چیز پر راضی نہیں ہوں، واپس چلا گیا. اور پھر جب دوسرے شخص کو بھیجا، اس نے آ کر کے جب بات کی، حبیب ابن مظاہر نے پہچانا، کہا کہ اس کا ماضی تو کچھ اچھا ہے، لیکن حیرت ہے مجھے
کہ وہ امام کے مقابل میں آج کربلا میں آیا ہے. کوفے میں تو اس کا ایک ماضی بہت اچھا گزرا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کربلا میں دیکھیں اس طرح کے افراد جن کو اصحاب امام حسین علیہ السلام ان کے ماضی کو اچھا جانتے تھے، وہ آج چار محرم کو امام کے پاس عبید اللہ کی طرف سے اگر لیٹر لے کر آ رہے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ عبید اللہ نے جا کر کوفے میں 4 محرم کو کوفے کی مسجد میں جا کر ایک اعلان کیا، خطبہ پڑھا اور یہ کہا کہ تم لوگ تو ابو سفیان اور اس کے خاندان کے تمام تر عنایات کو جانتے ہو، اس نے تم لوگوں پر بہت نعمتیں بھیجی ہیں، بہت زیادہ تم لوگوں کو عطا کیا ہے، اور آج بھی میں تمہارے پاس یزید کی طرف سے بہت کچھ مال لے کر آیا ہوں جو تمہارا حصہ بن جائے گا. بس اتنا کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ کہہ رہا ہے عبید اللہ کہ حسین کے مقابل میں، وہ نہ علیہ السلام کہہ رہا ہے نہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے اور جب تک ہم جو کچھ کہتے رہیں گے اس پر عمل کرنا ہے. عبید اللہ اور کہا کہ بغیر کچھ اعتراض کیے ہوئے جیسے ماضی میں تم ہمارے فرمانبردار بن کر رہے ہو ویسے تمہیں ہمارا فرمانبردار بن کر رہنا ہے. ان میں کچھ اچھے مومنین اور مسلمان بھی تھے جنہوں نے عبید اللہ کی مخالفت بھی کی، لیکن اس وقت کھڑے نہیں ہوئے، اس کی تائید نہیں کی عملی طور پر، اور امام کی نصرت کے لیے جب آنا چاہا تو عبید اللہ نے کربلا کے میدان، کربلا تک پہنچنے والے ایک راستے کے اندر، جس راستے پر ایک پل تھا، اس پل کا نام تھا پل صراط، اس پر 500 سواروں کو تعینات کر دیا. عبید اللہ نے کوفے سے کربلا آنے والے راستے میں 4 محرم کو 500 لوگوں کو، سواروں کو تعینات اس لیے کیا ہے کہ جو بھی کربلا میں وارد ہونے کے لیے آ رہا ہو، دیکھیں کربلا کی عاشور 10 محرم کو ہے، لیکن اس کی تیاری امام کی مخالفت میں ان 72 یا بعض روایات کے مطابق 148 امام کے اصحاب وہاں پر موجود تھے، تمام افراد کو ملا کر، تمام زن و بچوں کو ملا کر، تمام 148، اور وہ شہدائے کربلا 72. ان کے مقابل میں کوئی 4000 کا ایک مجمع آ رہا ہے، کوئی 6000 کا، اور جو امام کی نصرت کے لیے کہیں سے آنا چاہتا تھا، اگر کوفے سے آنا چاہتا تھا تو ان کا راستہ یہ بند کر دیا گیا. اور پھر امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے جو بھی آئے اسے روکو اور اسے کربلا کی طرف جانے نہ دو. یہ وہ واحد راستہ تھا، اس پل سے ضرور گزرنا پڑتا تھا ہر کوفے سے کربلا آنے والے کو. اب دوسرا شخص جو امام کے پاس آیا ہے عبید اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہاں پر کس مقصد سے تشریف لائے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں نہ بیعت کروں گا یزید کی، اور میں تم لوگوں کی ہی دعوت پر یہاں پر بلایا گیا ہوں، اگر مجھے واپس جانے دیتے ہو تو میں جاؤں گا. اور واپس جانے کی شرائط جب اس نے بیان کی عبید اللہ کی طرف سے، تو وہ واحد وہی شرط تھی کہ یزید کی بیعت کی جائے، آپ اور آپ کے اصحاب. امام علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے صریحاً انکار بھی کیا اور بتا دیا کہ میں یہ بیعت نہیں کر سکتا. پس نواسے رسول کو یوں گھیرا بھی گیا اور ان کے طرفداروں کو کربلا میں آنے سے روکا بھی گیا، اور ادھر سے کوفے میں ان کوفیوں کو خریدا بھی گیا. ان کوفیوں کو ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے یا دبا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا اسیر کر دیا گیا، یا ایک طریقے سے ان کو پیسے دے کر. یہ 4-5 طریقے تھے جو 18,000 نامے بھیجے گئے تھے، اور بعد میں جناب مسلم نقیل کے ساتھ کوئی نہ رہا اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوئی نہ پہنچ پایا. علامہ صاحب، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے جو جاننثار آپ کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ مختلف مقامات پر آپ نے گفتگو بھی فرمائی، تو ان کی جو جاننثاری تھی وہ ایک مثال ہے اس پوری دنیا کے لیے آج، کہ چراغ گل کرنا اور اس کے بعد بھی کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ایسی بات تھی، مطلب وہ جو آپ کے جاننثار تھے کہ وہ اس طرح سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پیاس ہے، موت ہے، زندگی کا خاتمہ ہونا، مطلب ان کے سامنے موت قریب نظر آ رہی، اس کے باوجود وہ امام کے ساتھ کھڑے ہیں. ایمان والوں کی صفت یہی ہے سبحان اللہ کہ وہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو تعداد کی قلت و کثرت، وسائل، حالات، واقعات، وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کس امر میں ہے. سبحان اللہ. اور جب انہیں معلوم تھا کہ نماز رسول تشریف فرمائیں، اگر جان بھی جائے گی تو ان کے ساتھ جائے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کا اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر صلہ کیا ہوگا کہ جب بھی دنیا میں حق و باطل کا تذکرہ ہوگا تو وہ اصحاب جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرماتے ہیں،
ان کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو انہیں اصحاب حق کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر صلہ کیا ہوگا سبحان اللہ۔ کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جب واقعات کربلا بیان کرتے ہیں یا اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کی سیرت، ان کے کردار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں کہ کیا جانثاری کا عالم ہے، کیا جذبہ ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ حق جو ہے امام حسین کے ساتھ ہے، اور حق کے لیے جان دے دینا ہی وہ ایمان کی اکملیت ہے۔ ان کا ایمان اس قدر اکمل درجے پہ تھا کہ وہ اس سے کم کسی چیز کو قبول کر نہیں سکتے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں آ کے آپ نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کے خطبات کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ بہت ممنون، مشکور آپ کا، اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ امام کے وہ خطبات جو آج 4 محرم الحرام کے عنوان سے تھے، وہ آپ نے ملاقات جو عمر سعد کے ساتھ تھی، اس ملاقات کو آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔